السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی اگر آپ اہل کتاب کو، یعنی جنہیں کتاب دیا گیا ہے، ان کو تمام دلیلیں دے دیں، اچھی طرح ان کو سمجھا دیں، دلیل سے ریفرنس سے ان کو نصیحت کر دیں، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہود کی نفرت، حسد، عناد، دشمنی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر طرح سے ان کو سمجھا دیں، ہر طریقے سے انہیں نصیحت کر دیں، دلیل دے دیں، اور آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں نصیحت کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، ہدایت پہنچانے میں، خیر خواہی میں، لیکن پھر بھی یہ یہودی، یہ اہل کتاب ماننے والے نہیں ہیں۔ ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، حسد کر رہے ہیں، نفرت ان کے دلوں میں ہے، جلن ان کے دلوں میں ہے، دلائل پر ان کا کوئی اثر ہونے والا، دلائل دیں، نصیحت کریں، اس پر ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کی قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک دور تھا کہ ان کے قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب مسجد حرام کو قبلہ بناؤ، بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، تو وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرو گے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کو ماننے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے قبلے کو ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، نہیں تسلیم کرنے والے ہیں، کیونکہ یہودی اور عیسائی دو لوگ ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں، ہونا کیا چاہیے کہ دونوں کا قبلہ ایک ہونا چاہیے، لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس ہے، اور عیسائیوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب یہ ایک دونوں اہل کتاب ہیں، یہ آپس میں متفق نہیں ہیں، ایک قبلے پر جمع نہیں ہیں، تو پھر مسلمان کیسے مسلمانوں سے یہ کیوں کر توقع کریں گے کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں، مسلمان ان کی پیروی کریں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان وحی کے پابند ہیں، اللہ کے فرمان کے پابند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کعبہ کو قبلہ بناؤ، تو مسلمان دلیل کے پابند ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند ہیں، تو وہ ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نصیحت کر رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، وحی آ جانے کے بعد، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین اس وعید کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ حکم نبی کو ضرور ہے، لیکن تنبیہ اصل امت کو ہے۔ اصل تنبیہ کس کو ہے؟ امت محمدیہ کو ہے، کہ اے امت محمد، اگر علم اور وحی اور دلیل کے آ جانے کے بعد ان کے خواہشات اور اہل کتاب کے طور طریقوں کو اختیار کرو گے تو معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، سنگین ہے۔ انک اذا لمن الظالمین، جو حق کو ٹھکرا دے، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کو، اس کے احکام کو، اس کے فرمان کو پسے پشت ڈال دے، اس پر ایمان نہ رکھے، اس کو تسلیم نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، تو یہ ظلم ہے۔ انک اذا لمن الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ظلم اپنے آپ پہ آدمی خود کر رہا ہے، کہ وحی اور دلیل کا پیروکار نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کا پیروکار ہے، من مانی کر رہا ہے، دین میں اپنی چلا رہا ہے، شریعت کی پیروی نہیں کر رہا ہے، حدیث کی پیروی نہیں کر رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے، تو یہ ہوا پرستی جو ہے یہ انسان کو ظالم بنا دے گی۔ کیونکہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، جو آدمی شریعت کی خلاف مخالفت کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ ظالم وہی نہیں ہے صرف جو کسی دوسرے پر ظلم ڈھائے، وہ تو ظالم ہے ہی ہے۔ ایک آدمی ظالم وہ بنتا ہے جو آدمی اپنے آپ پر گناہ کر کے، غلط کام کر کے اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، جان رہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے اور اپنی تباہی اور بربادی خود خرید رہا ہے۔ دنیا میں حق سے انحراف کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، عذاب کے اپنے آپ کو عذاب میں جھونک رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہود و نصارہ جو آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، دونوں کا قبلہ الگ الگ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو نصیحت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اور دلیلوں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو لاکھ دلیل دے دو، ہر طرح سے سمجھا لو، تو یہ ماننے والے، تسلیم کرنے والے، ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں مرض داخل ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی ہے، یہ ماننے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دین کی، یعنی اہل کتاب جو جس روش پر چل رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ ان کے دین پر۔ کیوں دین نہیں کہا؟ کیونکہ جس چیز پر وہ اہل کتاب تھے وہ دین پر نہیں تھے۔ یہودیت اور نصرانیت جو ان کا ایک لیبل تھا، ان کا ایک دعویٰ تھا، تو وہ اس پر نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی طرف سے خواہشات نفسانی پر تھے۔ یہاں تک کہ وہ ان کے دلوں میں جو کچھ داخل تھا، وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم دین پر نہیں ہیں، وہ جانتے تھے، وہ حق جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن وہ حق کو چھپانے والے تھے۔ حسد اور جلن میں، نفرت میں، بغض میں یہ لوگ بالکل ڈوبے ہوئے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو وہ جانتے تھے، لیکن حق جاننے کے بعد بھی اس کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ یہی خواہشات نفسانی ہے، من مانی ہے، کہ آدمی حق جان رہا ہے لیکن حق پر لیپا پوتی کر کے اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تو اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آپ ان کو، یعنی اہل کتاب کو،
ہر طرح سے دلیل دے کر کے سمجھائیں، لیکن یہ ماننے والے نہیں۔ یہی چیز اہل بدعت کی، جو ہوا پرستی اہل کتاب کے اندر تھی، وہی ہوا پرستی ان اہل بدعت کے یہاں ہے کہ ان کو لاکھ سمجھاؤ، نصیحت کرو، سنت بتاؤ، حدیث بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کھول کے پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں، بس یہ ہوا پرستی میں ڈوبے ہوئے۔ تو شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا پرستی کا حملہ ہے، یعنی انسان کو منمانی زندگی اور ہوا پرستی کی شیطان دعوت دیتا ہے، اور وحی کی پیروی کرنا، شریعت کی پیروی کرنا، دین پر چلنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا، یہ اصل میں ہدایت ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق ہے۔ اور ہوا پرستی جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر آپ ان کی خواہشات پر چلیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، تو ظالم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ تنبیہ امت کو مقصود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ حق بات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے، اپنی رائے چلائے، اپنا لے کے چلے۔ نبی ایسا نہیں کر سکتا ہے، نبی سے یہ توقع نہیں ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہی کا پابند ہوتا ہے۔ یہاں اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے امت محمدیہ کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین، دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔